پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور تقریباً 5.5 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا۔ اس اجلاس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ حکومت نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اس اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ملک کی اندرونی اور بیرونی صورتحال، اندرونی اور بیرونی خطرات، افغانستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی، جو خطے میں وقوع پذیر ہوتی ہوئی تبدیلیاں اس حوالے سے بات چیت ہوئی، جو اندرونی اور بیرونی ملکی چیلنجز ہیں اس حوالے سے بات چیت ہوئی، اور ساتھ یہ بھی بات چیت اطلاعات ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اس کو ریکگنائز کیا جائے۔ اس حوالے سے کچھ ریئیکشنز بھی آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن وہ کہتے ہیں کہ جو بھی خفیہ معاہدے ہوتے ہیں وہ پارلیمان کے پاس آنے چاہیے، پارلیمان کو ان کی منظوری یا اس پہ بات چیت کرنی چاہیے اور پھر فیصلے اس حوالے سے ہونے چاہیے۔ انتہائی اہم بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو کی، اور اسی بات سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ فیصلہ سازی کا اختیار ایک پارلیمانی جمہوریت میں کس کے پاس ہے؟ یہ خفیہ معاہدے کیسے ہوتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ خفیہ بات چیت کیوں ہوتی ہے؟ اور اس سے کیا ملکی سلامتی مضبوط ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے؟ اس حوالے سے جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا، جو کہ پہلے کل عدم تھی، اور حکومت کا ایک بہت بڑا یو ٹرن جس پہ اپنے نوٹیفیکیشنز حکومت نے واپس کیے، جس میں پنجاب حکومت کے فیصلوں پہ یو ٹرن لیا گیا، جس میں وفاقی کابینہ کے فیصلوں پہ یو ٹرن لیا گیا، جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس میں کہ چیف آف دا آرمی سٹاف ہوتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتے ہیں، نیول چیف ہوتے ہیں، ایئر چیف ہوتے ہیں، اور جس کی صدارت وزیر اعظم کرتے ہیں، وفاقی وزراء شامل ہوتے ہیں، اس فیصلے پہ یو ٹرن لیا گیا ایک خفیہ معاہدے سے، ایک ایسے وقت میں جب پنجاب رینجرز پوری طرح تیار تھی اور ریڈ لائنز ڈرا کر دی گئی تھیں۔ تو ریڈ لائنز جب پنجاب رینجرز نے ڈرا کر دی اور میسیجز دیے، تو پھر حکومت پاکستان نے اپنے ہی فیصلوں پہ اور ہائیسٹ فورم پہ جو فیصلے ہوئے اور قوم کو آگاہ کیا گیا، اس پہ یو ٹرن کیسے ہوا؟ اس حوالے سے پروگرام میں آپ کو ایک آگے چل کے تفصیلی رپورٹ بھی دکھائیں گے کہ ریاست نے اپنے گھٹنے کس طرح سے ٹیکے اس سارے معاملے پہ۔ یو ٹرنز کی یہ داستان کب سے شروع ہوئی، کیسے ہوئی، اور کیوں یو ٹرن اس حوالے سے ہوئے؟ ریاست ڈری، سہمی ہوئی کیوں نظر آئی؟ شرمندہ ریاست کیوں نظر آئی؟ اور اس حوالے سے سوالات بھی پارلیمنٹیرینز نے کیے۔ آج انہی موضوعات پہ بات کریں گے اور پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ آج میٹنگ میں موجود تھے؟ جی میں موجود۔ معیشت پہ کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ معیشت ایک بہت بڑا کنسرن ہے ایک عام پاکستانی کا، اور کہا جاتا ہے کہ اکنامک سیکیورٹی از آلسو لنک ٹو نیشنل سیکیورٹی، کہ معاشی سیکیورٹی جو ہے قومی سلامتی کے ساتھ بہت گہرا اس کا تعلق ہے۔ اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی؟ نہیں، آج جو بریفنگ تھی یہ پچھلی بریفنگ کی کنٹینویشن تھی۔ وہاں پر فیصلہ ہوا تھا کہ تمام ایشوز ڈسکس نہیں ہو سکے، جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں۔ تو پھر اس کے بعد افغانستان میں جو حالات پیدا ہوئے اس میں سارا کچھ بدل گیا۔ تو آج بریفنگ اسی حوالے سے تھی کہ اسٹریٹجک ایشوز کیا ہیں، افغانستان کے کیا معاملات ہیں، وہاں ہمارا کیا رول ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور جو ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہ کہاں پر ہے اور اس میں کیا آگے لائیول ہونا چاہیے۔ یہ 2-3 چیزیں تھیں جو وہاں پر ڈسکس ہوئی۔ تو بریفنگ کتنی دیر کی تھی؟ بریفنگ کو 45 منٹ کی تھی۔ اس کے بعد کوئی 5 گھنٹے کے قریب کوشچن آور اور کامنٹس کا سیشن ہوا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس میں پھر حکومت کے بھی لوگوں نے تقاریر کی اور رائے کا اظہار کیا، اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بھی کیا۔ تو اس حوالے سے ایک اچھی بریفنگ تھی اور ایک سیشن تھا جس میں تمام باتیں کھل کر کی گئیں، اور مجھے امید ہے کہ حکومت کو کچھ اس سے ڈائریکشن ملے گی کہ کیا کرنا ہے۔ حالانکہ مجھے زیادہ توقع نہیں ہے کہ وہ توجہ دیں گے کسی بات پر۔ اور سب سے جو مجھے جس چیز نے حیران کیا کہ جو حکومت کے وزراء تھے، 7-8 وزراء نے تقاریر کی، تو وہ اس بریفنگ کے معاملات سے ناشنا لگ رہے تھے۔ ان کو علم نہیں تھا کیونکہ بریفنگ کے بارے میں ان کو رائے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو انہوں نے رائے کا اظہار کیا، اور ایسے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ وہ یہ بات سن رہے تھے۔ تو شاید یہ بات کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوئی۔
7-8 وزراء نے جو اپنی رائے دی وہ کب انہوں نے رائے دی؟ جو 45 منٹ کی بریفنگ تھی وہ کس نے دی اور اس کے بعد رائے دی یا پہلے رائے؟ نہیں، 45 منٹ کی بریفنگ تو ڈی جی آئی ایس آئی نے دی اور اس میں سی او ایس بھی وہاں موجود تھے. اس کے بعد پھر ایک اسپیکر اپوزیشن سے ہوتا تھا، ایک حکومت کا ہوتا تھا. تو حکومت کے اس طرح 7-8 وزراء نے بات کی اور یہاں سے بھی پھر حکومت کے جو الائڈ پارٹیز ان کے بھی لوگوں نے بات کی. تو چیف آف دا آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پارلیمنٹیرینز کے سوالات کے جوابات بھی جی پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا سوالات اٹھائے؟ نہیں، سوالات کی نوعیت تو میں شاید نہ بیان کر سکوں، نہ ہی سوالات تھے، زیادہ رائے کا اظہار تھا کہ ہمیں کس طرح ان ایشوز پر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. اس پر ہر جماعت نے اپنا موقف کا اظہار کیا. تو آج جو بریفنگ ہوئی اس حوالے سے، اور آپ نے کہا حکومتی وزراء کو پتہ نہیں تھا، کون سا معاملہ تھا جو حکومتی وزراء کے علم میں نہیں تھا، جو کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوا اور آج پہلی دفعہ پارلیمان کے سامنے؟ جو ساری بریفنگ تھی ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ آج پہلی دفعہ یہ باتیں سنی ہیں. جس طرح ہم نے سنی ہے ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے بھی آج پہلی دفعہ ہی سنی ہے. اچھا، اس میں کچھ خفیہ معاہدوں کا بھی ذکر ہوا، خفیہ بات چیت کا بھی ذکر ہوا آج کی بریفنگ میں؟ نہیں، خفیہ بات چیت کوئی نہیں ہے. جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہیں وہ شاید بڑی انیشل سٹیجز میں ہیں، اور اس میں وہاں پر جو تقریباً ایک متفقہ رائے یہی سمجھ لیں کہ اس معاملے کو پارلیمان میں ہی اس کو انیشیٹ ہونا چاہیے اور پارلیمان ہی نے اس کے جو محرکات ہیں ان کو سیٹل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ یہ صرف مذاکرات سے یا ایک معاہدے سے حل نہیں ہوگا. یہ جذبات ہیں، ہزاروں شہید ہیں، اے پی ایس کے بچے، ان کے والدین. تو یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے ملک کے لیے. اس میں عوام کے نمائندوں کا اس فیصلے میں شامل ہونا اور کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ پارلیمنٹ میں انیشیٹ ہوا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کریں گے، یا آج پہلی دفعہ پارلیمان کے علم میں آیا؟ تو بات چیت کون کر رہا ہے؟ نہیں، آج تو پہلی دفعہ پارلیمان کے علم میں آیا. ہمیں تو اس سے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا گیا. ہم نے تو جب وزیر اعظم صاحب نے ترکی چینل کو انٹرویو دیا تو وہاں سے پاکستان کے عوام کو علم ہوا کہ ہم تحریک طالبان پاکستان سے بات کر رہے ہیں. تو آج اس کو کنفرم بھی کیا گیا، اور پھر اس میں جو آگے پروگرس ہونی ہے اس کے حوالے سے ہم نے یہی کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے. جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بات کریں نا، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی آج ایک بڑے مختصر سے اعلان میں قوم کو یہ خبر دی کہ بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے. کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. عمران خان نے 1 اکتوبر 2021 کو اپنے انٹرویو میں تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا تذکرہ کیا تھا. ان مذاکرات کی شروعات ہو چکی ہے. ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں. جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے. ظاہر ہے کوئی بھی حکومت پاکستان کے آئین اور قانون سے باہر مذاکرات کر ہی نہیں سکتی. جی ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس حوالے سے اپنا جو انیشیل ریئیکشن تھا وہ کیا دیا، آئیے دیکھتے ہیں. جہاں تک افغانستان کا پالیسی ہو، جہاں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہو یا ٹی ایل پی کا معاہدہ کی بات ہو، یہ سارے ایشوز یونیلیٹرل ڈیسیژنز نہیں ہو سکتے ہیں. پارلیمان، نیشنل اسمبلی، سینٹ کے اپروول کے بغیر ان پہ کوئی پالیسی نہیں بن سکتا، اور جو بھی پالیسی پارلیمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب نہیں ہوگا. بطور سابق وزیر اعظم میں آپ سے جاننا چاہوں گا، منسٹر فار انفارمیشن کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے تحت بات چیت ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر ان کی لیجیٹمیسی نہ بات چیت کی نہ کسی معاہدے کی ہوگی. آپ کی اور آپ کی جماعت کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ جی بالکل درست بات ہے. جو معاہدہ ہوتا ہے، جو حکومت کرتی ہے، وہ کابینہ سے منظوری بغیر معاہدہ نہیں ہو سکتا. تو کابینہ کے سامنے وہ رکھا جاتا ہے، چاہے وہ آپ سرکولیشن سے کریں یا میٹنگ میں کریں، اور اس پر بحث بھی ہونی چاہیے. بہرحال یہ کابینہ کی مرضی ہے کہ بحث کے بغیر ہی اپروو کر دے. اس کے بغیر معاہدہ ممکن نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ابھی بھی ایک معاہدے کا ذکر کیا ہے وزیر انفارمیشن نے،
کہ سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے، ایسے کسی معاہدے کا ذکر آج کی بریفنگ میں نہیں تھا، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں ایسا معاہدہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو مذاکرات کے لیے کہ جب تک مذاکرات جاری ہیں ہم کوئی ایسا نہیں کریں گے، تو کوئی فارمل معاہدہ کم از کم میری سمجھ میں یا سوچ میں نہیں ہوا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس معاملے کی حساسیت کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آپ کو ایک خصوصی رپورٹ دکھائیں گے کہ جب پنجاب رینجرز نے ریڈ لائنز ڈرا کر دی تھی، پنجاب رینجرز ایکشن کے لیے تیار تھی، تو ریاست ڈری کیسے، سہمی کیسے، خوفزدہ کیسے ہوئی، اور پوری حکومت نے، چاہے پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت، اس کے یو ٹرن لینے کے پیچھے کیا عوامل تھے۔ ایک وقفے کے بعد ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت میں پارلیمان کی سوورنٹی کی بھی بات ہوتی ہے، سپیریورٹی کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن معاہدے یا مذاکرات پارلیمنٹ سے بالا بالا ہو جاتے ہیں۔ ٹی ایل پی کا معاہدہ، پنجاب حکومت کا فیصلہ، وفاقی کابینہ کا فیصلہ، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فیصلہ، اور اس پہ کے بعد سڈنلی یو ٹرن پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا اس حوالے سے، اور اس معاہدے کی اب حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے، پارلیمان کو پہلے بھی اس معاملے میں نہیں لیا گیا کانفیڈنس میں۔ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے ہی فیصلہ کیا اور کالعدم قرار دیا تحریک لبیک کو، اور پھر انہوں نے ہی حکم دیا صوبائی حکومت کو، جس کا آپ نے دیکھا ہوگا جو آرڈر انہوں نے جاری کیا، انہوں نے ریفر کیا ہے کہ وفاق نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ان کو نکال دیا لسٹ سے، کیسز ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ اتنے لوگ شہید ہوئے، مظاہرین بھی شہید ہوئے، پولیس کے افسران بھی شہید ہوئے، آپ نے خندقیں کھودی پنجاب کے تقریباً ہر بڑے شہر میں، میجر روڈز پر، جی ٹی روڈ کو خندقیں 20-20 فٹ کی خندقیں کھود کے بند کیا گیا۔ آج شام تک بھی جی ٹی روڈ بند تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا ہوا، یہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے تھے تو پہلے جو آپ نے معاہدہ کیا وہ کیا تھا، پھر کیا آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ حقائق بھی سامنے نہیں آئے، اور دوسرے معاہدے کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت سے وزراء سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے بھی معاہدہ نہیں دیکھا۔ تو کیا کابینہ میں معاہدہ آیا؟ کابینہ کے بغیر آپ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں؟ کیا صوبائی حکومت نے معاہدہ کیا؟ کسی کو علم نہیں ہے کہ معاہدہ کس نے کیا، کب کیا، کہاں کیا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو کل یہ مسئلہ پھر کھڑا ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ پارلیمان میں اس کا ذکر ہوا خفیہ معاہدے کا؟ نہیں، آج کی بریفنگ میں یہ اس کا حصہ نہیں تھا، لیکن وہاں پر کچھ اسپیکر نے ضرور بات کی اس کے بارے میں، اور میرا خیال ہے کہ اس کو اس کانٹیکس میں شاید بات کی گئی کہ جو ٹی ٹی پی کا معاہدہ ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کے سامنے نہ رکھیں، کیونکہ وہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ تحریک لبیک تو ایک سیاسی جماعت تھی جس کو آپ نے کالعدم قرار دیا۔ ٹی ٹی پی تو ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کے خلاف آپ نے جنگ لڑی 3 سال، پاکستان کو امن دیا، ہزاروں شہید ہوئے، اے پی ایس کا واقعہ ہوا جو بڑا پاکستان کی تاریخ کا ایک دردناک ترین واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا، اگر مذاکرات بھی کرنے ہیں، ان کی اجازت پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر مناسب نہیں ہے۔ قانونی جو بھی اس کی شکل ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ عوام کے نمائندوں کے بغیر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا بھی مناسب بات نہیں ہے۔ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے بھی اس کے حوالے سے چند سوالات اٹھائے کہ کیا واقعی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ان کے پاس اور صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے، اور اس کی حساسیت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک وزیر اعظم، صدر پاکستان اور وزیر خارجہ کی بیان بازی ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے پہ، اس پہ میں نے پہلے بھی تنقید کی، آج بھی تنقید کروں گا کہ جہاں کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوا، تو کون ہوتا ہے صدر پاکستان یا وزیر خزانہ کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے طالبان، تحریک طالبان پاکستان جس نے ہمارے فوجی سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے قومی قیادت کو شہید کیے، ہمارے اے پی ایس کے بچے کو شہید کیے، یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا، کسی سے انگیج کرنا؟
جی ناظرین، آپ نے سنا بطور سابق وزیر اعظم آپ پاکستان کی حکومت کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں، جو چیئرمین پرسن پاکستان پیپلز پارٹی سوال اٹھا رہے ہیں قومی قیادت، ہمارے جوان شہید کیے گئے APS، کیا حکومت ان کے خون کا سودا کر رہی ہے اور اس طرح کرنا چاہیے؟ میں سودے کی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ اختیار حاصل نہیں ہے کسی کو کہ اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے، 200 سے زائد بچے قتل کیے گئے، بڑی بے دردی سے بچے شہید ہوئے. آج کسی ایک شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے یا حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو معاف کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معافی کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ عوام کے نمائندوں کو ہے، یعنی پارلیمان کو ہے. اسی طرح جو تحریک لبیک کا معاملہ ہے یہ بھی حق پارلیمان کا ہے، جو صوبائی اسمبلی سمجھ لیں، کیونکہ یہاں پر بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے. پولیس کے اہلکار جن کو حکومت نے حکم دیا، وہ خود تو نہیں گئے تھے کہ آپ روکیں اس مظاہرے کو، وہاں پر وہ شہید ہوئے. تو یہ کسی حکومت کو، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر یہ فیصلے کر لے. یہ معاملہ اسی لیے پارلیمان ہوتی ہے، اسی لیے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں جو ایک وسیع تر قومی مفاد میں فیصلہ کر سکتے ہیں. کوئی ایک شخص یہ وسیع تر قومی مفاد میں فیصلے نہیں کر سکتا. آپ نے پولیس اہلکاروں کی شہادت کا ذکر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ کوئی ان شہداء کے گھر نہیں گیا؟ ڈری ہے، سہمی ہے حکومت؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے. آپ کم از کم جو اہلکار آپ نے بھیجے تھے، آپ ان کو ڈیفینڈ تو کریں نا. وہ آپ کے حکم سے گئے تھے، آپ ذمہ دار ہیں ان کی شہادت کے، اس ذمہ داری کو قبول تو کرنا پڑے گا نا. آپ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ دیکھ لیں جو ہوا، جس کو آج تک پولیس بھگت رہی ہے. سینکڑوں پولیس کے افسر اور جوان آج بھی سسپینڈڈ ہیں یا ان کو نوکری نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اس معاملے میں ملوث تھے. حالانکہ اس معاملے کے حقائق کئی دفعہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. اب یہ معاملہ اگر آپ یکدم فیصلہ کر کے اس بات کو ختم کر دیں گے تو پھر کل کوئی پولیس اہلکار بھی حکومت کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا. یہ بڑا ایک مشکل ڈیسیشن ہے. اس لیے پارلیمان ہوتی ہے کہ وہ حکومتی فیصلوں سے بالا تر ہو کر ایک بڑے مقصد کے لیے یہ فیصلے کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ قانون بھی توڑا گیا، لوگ شہید بھی ہوئے، مظاہرین بھی شہید ہوئے، ہم اس معاملے کو ختم کرتے ہیں. اس طرح کے خفیہ معاہدوں سے دیگر عسکریت پسند تنظیموں کو باقاعدہ طور پہ انکریجمنٹ ملے گی؟ وہ بھی کل کو جتھے لے کے آ جائیں گے جی ہم پہ بھی بین ہوتا ہے. سب کو ملے گی، سب کو ملے گی. سب آئیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہوا، ہمیں بھی وہاں ان کو ہوا ہے، ایک پریسیڈنٹ آپ نے اسٹیبلش کر دی، ہمیں بھی کریں. بلکہ مجھے تو کوئی یہ نہیں کہ کل جو ملک میں جو کرمنل بھی ہیں وہ بھی آ جائیں گے، وہ بھی جتھے بنا کر پولیس کے ہوا ہے. مجھے آج بتایا گیا شیخوپورہ میں ایک شخص پولیس مقابلے میں مارا گیا، اس کے لواحقین اور 100-150 اور لوگوں نے پورا پولیس اسٹیشن تباہ کر دیا، اس پر حملہ کیا، اس کو اسٹیشن کو تباہ کر دیا. تو یہ حکومت کی رٹ اس سے متاثر ہوتی ہے. حکومت کی رٹ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ معاملے کو پارلیمان میں یا صوبائی اسمبلی میں لے جائیں اور اس کے مینڈیٹ سے، جو عوام کے نمائندوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے، اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ بند کمروں میں خفیہ معاہدوں سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے. رائٹ. شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، بہت شکریہ ہم کے ان سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جب پنجاب رینجرز پوری بہادری کے ساتھ ریڈ لائنز ڈرا کر کے بیٹھی تھی، ایکشن لینے کے لیے تیار بیٹھی تھی، تو پھر ریاست کیسے ڈر گئی، کس طرح سے ریاست کانپتی رہی، کس طرح سے ریاست شرمندہ ہوئی، کس طرح سے ریاست نے اپنے ہی فیصلوں پہ یو ٹرنز لیے. بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جس وقت پنجاب رینجرز نے ریڈ لائنز ڈرا کر لی تھی اور کہا تھا کہ اب یہ ان کو مزید آگے نہیں دیا جائے گا، تو پھر ریاست کس طرح سے ڈری، کس طرح سے ریاست شرمندہ ہوئی، کس طرح سے ریاست اور حکومت نے اپنے ہی فیصلوں پہ، کابینہ کے فیصلوں پہ، NSC کے فیصلوں پہ، پنجاب حکومت کے فیصلوں پہ یو ٹرن لیا. آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان میں ریاست کی طاقت کے حوالے سے دعوے تو بہت سے کیے جاتے ہیں اور یہ بھی بارہا کہا گیا کہ طاقت کا اصل استعمال صرف ریاست ہی کر سکتی ہے. گورنمنٹ کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے. گورنمنٹ اگر چاہے
تو ہر قسم کی چیز کر سکتی ہے. گورنمنٹ کے پاس تو پاور ہوتی ہے. طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے. افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی فرد یا گروہ کو اسلحے کی نمائش اور استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. مگر کیا یہ صرف دعوے اور باتیں ہی ہیں؟ کیا خفیہ معاہدوں سے بار بار ریاست پاکستان طاقت کے آگے جھکتی رہی؟ اکثر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تحریک لبیک جو کہ اب کالعدم نہیں رہی، اس کے سامنے ایک ڈری سہمی ریاست سر جھکائے شرمندہ کھڑی تھی. کیا یہ وہ ریاستی طاقت تھی جو کہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ نہ سکی تھی اور نہ ہی اپنے بچوں کے دفاع میں ایک لفظ بھی بول سکی؟ کیا یہ ایک ایسی ریاست کی تصویر ہے جو کہ ڈری سہمی کھڑی ہے مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے پولیس کے جوانوں کو شہید کرنے والوں سے خفیہ ڈیل کی؟ کیا پولیس کے شہداء کے خون کا سودا کرتے ہوئے ریاست نے اپنے لیے سکون خریدا اور اپنے اقتدار کی ضمانت حاصل کی؟ تحریک لبیک سن 2016 سے احتجاج کرتی چلی آ رہی ہے اور 2016 سے ہی اس تحریک کے ساتھ حکومت معاہدے کرتی چلی آ رہی ہے. سرکاری چارج شیٹ کے مطابق ہر بار ان لوگوں نے سڑکیں بلاک کی، عوام کو تکالیف دی، جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور مار پیٹ، اور ہر بار ریاست پاکستان کے سربراہان نے ان سے معاہدہ کرتے ہوئے ہار مان کر ان کو واپس بھیجا. مگر اس بار تو اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہوا. اس بار ریاستی فیصلے تبدیل کیے گئے. کابینہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فیصلہ واپس لیا گیا. ایک خفیہ ڈیل کی گئی جس کا علم عوام کو تو چھوڑیں، پارلیمان تک کو نہیں. ایک سوال جو ہر جگہ گونج رہا ہے وہ یہ کہ ریاست اپنے گھٹنوں تک کیسے پہنچی؟ کیوں ریاست کو شرمندگی سے بھری تصاویر چھپانی پڑی؟ یہ اور ایسے بہت سارے سوالات آج پاکستان کے تمام سوچنے والوں کے ذہن میں گردش کر رہے. جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں. 7 اکتوبر 2021 کو ٹی ایل پی نے وفاقی وزیر برائے داخلہ سے کیے گئے معاہدے کے نہ پورا ہونے پر احتجاج شروع کی. یہ احتجاج 19 اکتوبر تک لاہور میں یتیم خانہ کے علاقے میں چلتا رہا. اس دوران نہ ٹریفک جیم ہوئی اور نہ ہی کوئی پکڑ دھکڑ دیکھنے میں آئی. یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک جو جماعت احتجاج کر رہی تھی، حکومت پاکستان نے 15 اپریل 2021 کو اس جماعت کو کالعدم قرار دیا تھا. 15 اپریل 2021 کے وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن پر درج ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہیں کہ تحریک لبیک دہشت گردی میں ملوث ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ملازمین کو جانی نقصان پہنچانے کے ارادے سے حرکت میں آئی اور ملک میں انارکی پھیلانے میں ملوث ہے. اس کے علاوہ درج ہے کہ عوام میں خوف و ہراس پھیلایا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. تو اس لمبی چارج شیٹ کے بعد بھی حیران کن طور پر ایک ایسی تنظیم جو کہ حکومت کے مطابق دہشت گردی میں ملوث ہے، اس کو لاہور جیسے بڑے 12 کروڑ آبادی والے صوبائی دارالخلافہ میں جی بھر کے احتجاج کرنے دیا جاتا ہے. 7 اکتوبر سے 12 ربیع الاول یعنی 19 اکتوبر تک اس جماعت کو احتجاج کرنے دیا جاتا ہے. لوگ اکٹھے کرنے دیے جاتے ہیں. پنجاب حکومت اس کالعدم جماعت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی اور 22 اکتوبر کو اس جماعت کی لیڈرشپ کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی ڈیمانڈز نہ مانی گئی تو اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے گا. ایکشن کی بجائے حکومت مذاکرات شروع کرتی ہے جو کہ تسلی سے ناکام ہو جاتے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ دبئی میں پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے موجود تھے. ان کو ایمرجنسی میں واپس بلایا جاتا ہے اور پھر مذاکرات کیے جاتے ہیں. ہمیشہ کی طرح مذاکرات ناکام اور ٹی ایل پی کی لیڈرشپ اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کرتی ہے.
हुकूमत की जानिब से पुलिस को इस मार्च को रोकने का हुक्म दिया जाता है और रेंजर्स को भी पुलिस की मदद के लिए तैनात किया जाता है। पुलिस की इन मुजाहिरीन के साथ पहली झड़प MAO कॉलेज लाहौर के बाहर होती है। ज़राए के मुताबिक उस वक्त मुजाहिरीन की तादाद 4 से 5 हज़ार थी, जबकि पुलिस की नफरी 4 हज़ार की थी और साथ ही साथ 300 रेंजर्स के एहलकारों को भी पुलिस की मदद के लिए तैनात कर दिया जाता है। मुजाहिरीन ने 22 और 23 अक्टूबर की रात को आज़ादी चौक में पड़ाव डाल दिया। पुलिस ने एक बार फिर इन मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन प्लान किया, मगर सिर्फ 5 से 600 पुलिस वाले ही इस एक्शन में शरीक थे और ये प्लान फेल हो गया। 23 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन ने आगे पेशरफ शुरू की। पुलिस ने रेंजर्स के साथ मिलकर बत्ती चौक पर इनको रोकने का प्लान बनाया, मगर जानी नुकसान बचाने की खातिर जानलेवा ताकत का इस्तेमाल ना किया और मुजाहिरीन आगे रावी पुल की जानिब बढ़ गए, जिसको कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था। मगर मुजाहिरीन ने अपने साथ लाई गई क्रेन से कंटेनर्स को हटाया और आगे बढ़ गए। रात शादरा में गुजारने के बाद 24 अक्टूबर को मुजाहिरीन इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हो गए। GT रोड को पुलिस की जानिब से कंटेनर्स रखकर इन्हें वेल्ड करके सील किया गया था, मगर वो इसको भी आसानी क्रॉस कर गए, बावजूद इसके कि वहां पुलिस और रेंजर्स भी तैनात थे। मुजाहिरीन ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत रेंजर्स के 21 एहलकारों को भी जख्मी किया और मुरीदके में GT रोड ब्लॉक करके डेरे डाल दिए। 26 अक्टूबर को मुजाहिरीन को साधोकी के मुकाम पर पुलिस ने रोका। ज़राए के मुताबिक इस मुकाम पर 12,000 पुलिस एहलकार तैनात थे, जबकि रेंजर्स एहलकारों की तादाद 600 थी। ज़राए के मुताबिक साधोकी पर मुजाहिरीन की तादाद सिर्फ 5 से 6 हज़ार की थी, मगर फिर भी तादाद में दुगने होने के बावजूद पुलिस इन मुजाहिरीन को ना रोक सकी और मुजाहिरीन पुलिस का नाका तोड़कर आगे निकल गए। ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा झड़पें यहाँ ही हुई, जो कि पुरतशद्दुद होती चली गई, यहाँ तक कि पुलिस एहलकारों की जान तक चली गई। उस वक्त तक वफाकी हुकूमत की जानिब से तरह तरह के बयानात दिए जा रहे थे और अवाम को बताया गया कि इस तहरीक के ताने बाने भारत से मिलते हैं और उनकी फंडिंग भी मशकूक है। कराची में कार्रवाई हो रही थी, 3.5 मिलियन ट्वीट्स इंडिया से इनके लिए हुई। क्यों हुई? इंडिया क्या इनके मामे का पुत्र है? इंडिया क्यों इनके लिए जो है वो ट्वीट्स करता था? इंडियन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एक पूरे क्लटर्स थे, वो इनके लिए ट्वीट्स क्यों कर रहे थे? 27 अक्टूबर को जब मुजाहिरीन गुजरांवाला की जानिब बढ़ रहे थे तो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि अब इन लोगों को मिलिटेंट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसका इजहार 2 वफाकी वुज़रा फवाद चौधरी और शेख रशीद ने काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में भी किया कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशन कोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नरती थी, उनके पास लाठियां थी। कल वज़ीर आज़म साहब की सदारत में जो इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और तमाम मुतल्लिका हुकाम ने उसमें शिरकत की और एक वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन यही है कि इन कालदम तहरीके लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। काबीना में ये फैसला भी किया गया कि इन मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए पंजाब में 60 दिन के लिए रेंजर्स को भी तैनात किया गया कि अब लीड रेंजर्स करेंगी। आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिज़ुल अमल कर रहा हूँ। 20 अक्टूबर तक हुकूमत का काबीना के ऐलान पर अमल दरामद का मुकम्मल प्रोग्राम था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुजाहिरीन से आहनी हाथों से निमटने की मुकम्मल आज़ादी थी। मुजाहिरीन इस दौरान वज़ीराबाद में मौजूद थे और रेंजर्स ज़राए के मुताबिक रेंजर्स ने वज़ीराबाद में इन मुजाहिरीन को रोके रखा था। तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन वज़ीराबाद के मुकाम पर धरना दे रहे थे। हुकूमत पंजाब खुद पुलों पर दीवारें बनाकर
खंदकें खोदकर हिफाजती इक़दामात ले रही थी। ऐसे में 29 अक्टूबर बरोज जुमा वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वफाकी वुज़रा, मुशीर कौमी सलामती, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, DGISI, DGIB, DGFIA और उनके अलावा दीगर सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम शामिल थे। कौमी सलामती कमेटी के जारी एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का कहना था कि कानून की अमलदारी में खलल डालने की मजीद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कमेटी का कहना था कि तहम्मुल को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए। एलामिये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान का कमेटी इजलास में कहना था कि किसी भी ग्रुप या अनासिर को अमनो आमा की सूरत हाल बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी की जानिब से ये भी कहा गया कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और अहलकारों पर तशद्दुद जैसा रवैया कबूल नहीं। TLP ने माजी में भी मुतअद्दिद बार एहतजाज का रास्ता अपनाया, जिससे मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा और रियासत की हुक्मरानी को चैलेंज किया गया। एलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने हिदायत की कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से इतने सख्त एलामिये के आने के बाद रियासत का एक्शन नागुज़ीर था। फैसला हुआ कि इन शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा, अवाम के लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे और अमनो अमान बहाल किया जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ और जो हुआ वो पाकिस्तान में किसी को समझ में ना आया, सवाए चंद लोगों के। 31 अक्टूबर की रात को चंद मुलाकातें हुई। किस मुलाकात में क्या हुआ, अवाम तो क्या पार्लिमान को भी इसका इल्म नहीं। और इन मुलाकातों के बाद काबीना इजलास का फैसला और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में किए गए फैसले सब हवा में उड़ा दिए गए। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी के एक रुकन ने ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और मुआहिदा कर लिया गया है। 7 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात किए गए। 6 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। काबीना और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया कि अब एक्शन होगा, शोहदा का खून माफ ना किया जाएगा, रियासत अपना हक इस्तेमाल करेगी। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। और हुआ भी तो क्या, एक खुफिया मुलाकात जिसमें आप तसव्वुर की आंखों से रियासत को हाथ बांधे, शर्मिंदा, सर झुकाए देख सकते हैं। रियासत किस वजह से ब्लैकमेल होकर खौफजदा हुई, किसी को इल्म नहीं। सबको बस ये इल्म है कि रियासत के जिम्मे जो काम था, रियासत उस काम को सर अंजाम नहीं दे सकी और झुकती चली गई। डरी सहमी रियासत इस कदर झुकी कि पंजाब पुलिस के जवानों को शहीद करने वालों के साथ खुफिया मुआहिदा किया। सरकार और आवाम की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को जेलों से छोड़ा और अपने ही फैसलों से उजलत में यू टर्न लेने पर रियासत मजबूर हो गई। मुजाहिरीन खुफिया मुलाकातों और मुआहिदों के बाद इस कदर पुरएतमाद थे कि वो अब वजीराबाद में आराम से बैठ गए। जनाब, जब आप अपना वादा पूरा करेंगे तो ही हम जाएंगे। और डरी सहमी रियासत काम पर लग गई। वजीर आजम ने काबीना को किसी भी किस्म की बयानबाजी से रोक दिया। मुझे इस महफिल के दौरान ही, इस बाबरकत मीटिंग के दौरान ही वजीर आजम साहब की हिदायत आई थी। उनको पता है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हिदायत यही है कि एक ही वजीर बात करें। जेलों से मुजाहिरीन को बिना किसी सवाल के रिहा किया गया और फिर तारीखी तेज रफ्तारी से 7 नवंबर को एक ऐसी तंजीम जिसको 15 अप्रैल 2021 को कल अदम करार दिया गया था, उसको 7 नवंबर को तहरीक लब्बैक की जानिब से दी गई दरख्वास्त पर कि जनाब हम अब अच्छे बच्चे बन गए हैं कि बिना पर शेड्यूल से निकाल दिया। अब रियासत सवाल पूछने वालों को समझाती फिर रही है, अपनी शर्मिंदगी की तस्वीर को छुपाती फिर रही है, सफाइयां देती फिर रही है।
کہ بڑا خطرہ ٹلا، مگر کیا فیصلہ سازوں کو یہ علم ہے کہ اس بڑے خطرے سے اپنی عزت بچاتے بچاتے ریاست کے ٹھیکیداروں نے ریاست پاکستان کا کتنا بڑا نقصان کر دیا؟ ریاست اس سوال کا جواب اب بھی نہیں دے پا رہی کہ اعلیٰ سطح کی میٹنگز میں ناقص انٹیلیجنس کس نے فراہم کی؟ اس سارے معاملے کو شروع ہوتے ہی ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ بر وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ریاست اور اس کے ٹھیکیدار جب شرمندگی، ڈر اور خوف سے باہر آ جائیں تو ریاست پاکستان کے شہریوں کے سوالوں کا جواب ضرور دے دیں۔ جی ناظرین، اس پہ آپ بھی غور کیجئے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پارلیمان میں شاید ان سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔